السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 28 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اگر لانگ مارچ ختم نہ کرتا تو اس رات اسلام آباد میں خون خرابہ ہوتا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دھرنا ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ معاہدے کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ کے دوران وہ جمعرات کو اسلام آباد میں بیٹھ جاتے تو خون خرابے کا خدشہ تھا۔ جمعے کو پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے لانگ مارچ ختم کرنے کو کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ اگر 6 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ نہ دی گئی تو وہ پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ایجنڈا یہی ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے جلد نئے انتخابات کرائے جائیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے 28 ارب روپے کے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا۔ اپنی تقریر کے دوران شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر دیا گیا۔ جمعرات کو رات گئے قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جن حالات میں ملک چلانے کی ذمہ داری سنبھالنا پڑی وہ کڑے امتحان سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری قائد نواز شریف اور اتحادی جماعتوں کی حمایت سے سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا۔ دنیا میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے لے کر ترقی پذیر ملکوں تک سب مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن سابق حکومت نے تیل پر جس سبسڈی کا اعلان کیا اس کے خزانے میں گنجائش نہیں، لیکن ہم نے سیاسی مفاد کے بجائے ملکی مفاد کے لیے فیصلہ کیا جو ناگزیر تھا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے شہباز شریف کے قوم سے خطاب پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ لوگ حکومت کی اہلیت نہیں رکھتے، روز بروز ملک کو دلدل میں پھنساتے جا رہے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ خواتین سے متعلق اقوام متحدہ کے خدشات طالبان حکومت نے ہوا میں اڑا دیے۔ افغان طالبان نے جمعے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے افغان خواتین پر عائد کی گئیں بقول سلامتی کونسل سخت پابندیوں کو ختم کرنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی ادارے کے یہ تحفظات بے بنیاد ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کو ہونے والے اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں طالبان کی جانب سے گزشتہ سال اقتدار سنبھالنے کے بعد خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم اور ملازمت تک رسائی کو محدود کرنے اور ان کے تنہا سفر کی آزادی سلب کرنے کی مذمت کی گئی تھی۔ طالبان کے سربراہ ملا ہبت اللہ اخونزادہ کی جانب سے حال ہی میں خواتین کو عوامی مقامات پر چہرے سمیت پورا جسم ڈھکنے کے احکامات دیے گئے تھے، جس کے بعد مغربی دنیا اور اس کے اتحادیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ان پالیسیز اور فیصلوں کو واپس لیں جن کے ذریعے افغان خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو سلب کیا گیا ہے۔ اس کے رد عمل میں افغان وزارت خارجہ نے جمعے کو جاری کیے گئے اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے ان تحفظات و خدشات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت ان تحفظات کو بے بنیاد سمجھتی ہے اور ہم افغان خواتین کو حقوق دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ جیسا کہ افغانستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے افغان حکومت معاشرے کی مقامی ثقافت اور مذہبی روایات کے تناظر میں حجاب کو لاگو کرنے پر یقین رکھتی ہے۔
اسرائیلی فوج کے حملے میں زخمی فلسطینی دم توڑ گیا۔ فلسطینی مقبوضہ علاقے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ساتھ بدھ کی صبح جھڑپ کے دوران زخمی ہونے کے بعد ایک 16 سالہ فلسطینی نوجوان دم توڑ گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ غیث یامین سر پر گولی لگنے سے زخمی ہوا اور وہ اسپتال میں پہنچ کر جاں بر نہ ہو سکا۔ اے پی نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا نے اطلاع دی ہے کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب فوج کی مدد سے یہودی عبادت گزار نابلس شہر کے نواح میں واقع ایک مذہبی مقام پر نماز ادا کرنے پہنچے تھے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر صحافی شیری ابو عاقلہ کو نشانہ بنایا۔ اپنی تفتیش کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس واقعے میں گولی صرف اسرائیلی فورسز کی جانب سے چلائی گئی اور اس کا مقصد ہلاک کرنا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے کی اپنی تفتیش کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے شیری کو گولی ماری ہو۔ ادھر دوسری جانب قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے شیری ابو عاقلہ کے قتل پر جرائم کی عالمی عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الجزیرہ کی جانب سے جاری بیان میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مقتولہ صحافی کا معاملہ عالمی فوجداری عدالت کے چارٹر کے آرٹیکل 8 کے تحت جنگی جرم ہے جو جنگ زدہ یا مقبوضہ علاقوں میں کام کرنے والے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الجزیرہ مئی 2021 کو غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری میں دفتر کی مکمل تباہی کو بھی عالمی عدالت میں اٹھائے گا۔ روس کے ساتھ کھیل بند کریں اور جنگ رکوائیں، یوکرینی صدر کا مطالبہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مغربی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ کھیلنا بند کریں اور روس کی بے حسی سے عبارت جنگ رکوانے کے لیے مزید سخت پابندیاں عائد کریں۔ یوکرینی صدر کی جانب سے گزشتہ دنوں سے یورپی ممالک پر تنقید میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ممالک روسی تیل پر پابندیوں میں معاملے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ روسی افواج نے یوکرین کے مشرق میں واقع 2 اہم شہروں کا محاصرہ کر لیا ہے۔ علاوہ ازیں روس اب صنعتی اعتبار سے اہم مشرقی شہر ڈونباس کا کنٹرول حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ روس 2014 سے اس علاقے میں سرگرم علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو رات گئے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین ہمیشہ آزاد رہے گا، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس وقت سوال صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ہمارے لوگوں کو اپنی آزادی کی اور روس کو ہمارے خلاف اس کی بے حسی سے عبارت جنگ کی کتنی قیمت چکانی ہے۔ یوکرینی صدر نے روس کے خلاف پابندیوں کے معاملے میں یورپی ممالک کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا کہ بعض ممالک روس پر پابندیوں کے منصوبے کو کیوں روکنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ یورپی یونین کے ممالک کے درمیان روس پر تیل کی درآمد سمیت دیگر پابندیوں کے حوالے سے مشاورت کا چھٹا دور جاری ہے، لیکن ابھی تک اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ ہنگری نے اپنے مخصوص اقتصادی چیلنجز کو بنیاد بنا کر اس منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ فیس بک کی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو بآسانی سمجھنے کے لیے اپنی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کر دی۔ اپنی ویب سائٹ پر ایک بلاگ پوسٹ میں میٹا کا کہنا تھا کہ کی جانے والی تبدیلیوں کے بعد کمپنی صارفین ڈیٹا کو نہ جمع کر سکے گی، نہ استعمال کر سکے گی اور نہ ہی شیئر کر سکے گی، لیکن کمپنی صارفین کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ صارفین کا ڈیٹا کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ مشہور ٹیک کمپنی گزشتہ دنوں صارفین کے نجی ڈیٹا کے جمع کرنے اور اس کو سنبھالنے کے معاملے پر کڑی تنقید کی زد میں رہی ہے۔ فیس بک، میسنجر اور انسٹاگرام کے صارفین کو پالیسی کی تبدیلی کے متعلق نوٹیفیکیشن موصول ہونا شروع ہو جائیں گے، جس میں میٹا کی جانب سے نئی پالیسی کے 26 جولائی سے نافذ العمل ہونے کی تصدیق کی جائے گی۔ پالیسی تبدیلی کے علاوہ میٹا نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ کمپنی کی جانب سے بہتر پرائیویسی سیٹنگ کے لیے 2 نئے کنٹرولرز جاری کیے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک کے تحت صارف یہ طے کر سکے گا کہ اس کی پوسٹ تک کس کو رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور کون صارف کی پوسٹ نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے صارف فیس بک اور انسٹاگرام پر اس بات کا تعین کر سکے گا کہ اس کی فیڈ پر کون سے اشتہار دکھائے جائیں اور کون سے نہیں۔ بلاگ پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پالیسی کی اس تبدیلی کا اطلاق واٹس ایپ پر نہیں ہوگا۔
دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے چند دلچسپ حقائق۔ دنیا کی بلند ترین عمارت کون سی ہے؟ اس سوال کا جواب تو لگ بھگ سبھی کو معلوم ہے، اور وہ ہے دبئی میں واقع برج خلیفہ۔ مگر دنیا کی بلند ترین عمارت کے بارے میں چند دلچسپ حقائق ایسے ہیں جو بہت کم افراد کو معلوم ہیں۔ ایک آرکیٹیکٹ اسٹیفن نے دنیا کی بلند ترین عمارتوں کو دیکھا اور ایک کتاب تحریر کی جس میں بتایا گیا کہ یہ بلند و بالا عمارات کس طرح طرز زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں برج خلیفہ میں رہنے والے افراد پر اس عمارت کے اثرات بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ 2716 میٹر لمبی برج خلیفہ کی عمارت 163 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اسٹیفن نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ اس عمارت کے اوپری حصے میں لوگوں کو بہت دور تک صحرا نظر آتا ہے اور وہ سورج غروب ہونے کا نظارہ نچلے حصے کے مقابلے میں کئی منٹ دیر تک دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس کے نتیجے میں برج خلیفہ میں مقیم افراد کے لیے رمضان کے دوران افطار کے لیے وقت مختلف ہو جاتا ہے، یعنی اوپری منزلوں پر مقیم افراد کو رمضان میں روزے کو کھولنے کے لیے چند منٹ زیادہ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اسٹیفن نے اپنی کتاب میں بتایا کہ دبئی کے علماء نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ میں 80 منزلوں سے اوپر مقیم افراد کو گراؤنڈ فلور کے مقابلے میں 2 منٹ بعد روزہ افطار کرنا ہوگا، جبکہ 150 منزلوں سے اوپر موجود افراد کو 3 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ اسی طرح عمارت کا درجہ حرارت اور ماحول بھی اوپر نیچے مختلف ہے۔ کتاب کے مطابق برج خلیفہ کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اوپری حصہ کبھی کبھار بادلوں سے اوپر ہو جاتا ہے، جس کے باعث بارش ہو رہی ہو تو نیچے تو پانی برستا ہے مگر اوپر نہیں۔ عمارت کے اوپری حصے کا درجہ حرارت بھی گراؤنڈ فلور کے مقابلے میں 6 سینٹی گریڈ تک کم ہو سکتا ہے۔ اسٹیفن نے بتایا کہ چونکہ آپ جتنا اوپر جاتے ہیں ہوا اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے برج خلیفہ کی اوپری منزلوں میں زیادہ ایئر کنڈیشنر چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔